اسکل ہے، ہنر ہے، وہ کچھ بھی چھوٹا سا ایک سٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، ان کو 10 لاکھ روپے مل رہے تھے بغیر کسی سیکیورٹی کے، بغیر کولیٹرل کے، بغیر ایسا چیز آپ کوئی ریفرنس لے کے آئیں. نوجوانوں کی شخصی گارنٹی کے اوپر یہ کریڈٹ آپ کے وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے، اور ان کا اعتماد ہے پاکستان کے نوجوانوں پہ کہ آج اس 10 لاکھ کو اگلے ماہ ہم 20 لاکھ کرنے جا رہے ہیں. تو 20 لاکھ روپے تک پاکستان کے نوجوان جا کر جو ہمارے 21 پارٹنر بینکس ہیں ان سے آسان شرائط پر، جو 3% مارک اپ ہے، جو اس کا ایک پہلا ٹیئر ہے اس میں ہم 5 لاکھ تک کیپ کرنے لگے ہیں 2% مارک اپ کے ساتھ. مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنز، مائکرو فنانس بینکس جو کمرشل بینکس کے لیے ایک ریٹیل بینکنگ کا کام کریں گے، اور ہمارے بڑے کمرشل بینکس ایک ہول سیل کا کام کریں گے تاکہ آپ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ لون آ سکیں. ہمارا ٹارگٹ ابھی آپ نے دیکھا بھی 17,000 نوجوانوں کو ایلیجیبل ڈکلیئر کیا گیا ہے، تقریباً 15 ارب روپے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاک کر دیے گئے ہیں، اور اس میں سے 10,000 نوجوان اپنا کاروبار شروع کر چکے ہیں 9 ارب روپے. کچھ بھی نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں کہ کم از کم 2 سے 3 لاکھ نوجوان اپنا کاروبار کرنے میں کامیاب ہو اس ملک میں. یہ ہمارا ہدف ہے. اس لیے ہم مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنز، مائکرو فنانس بینکس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم یونیورسٹیز میں جائیں، ہم ان نوجوانوں تک کامیاب جوان پروگرام کی انفارمیشن لے کے جائیں تاکہ جب آپ یونیورسٹی سے نکلیں، بڑے بڑے زبردست آپ لوگوں نے ابھی سائبر اس کی سیکیورٹی کی بات کی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی ہے، بگ ڈیٹا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بلاک چینز، بڑے بڑے زبردست میں دیکھ رہا ہوں ٹیکنیکل ہائی ٹیکس جو کورسز یونیورسٹیز میں کرائے جا رہے ہیں. تو آپ فیصلہ کریں یہاں سے کہ ہم نے فریلانسر بننا ہے، ہم نے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے تیاری پکڑنی ہے. جب تک آپ رسک نہیں لیں گے آپ زندگی میں بہت بڑا جمپ نہیں لے سکتے. اور بڑا جمپ لینے کے لیے، بڑا کام کرنے کے لیے، بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، بڑی کامیابی کرنے کے لیے آپ کو بڑا رسک لینا پڑے گا. تو کاروبار میں جاتے ہوئے لوگ صرف اس بات سے گھبراتے ہیں نقصان نہ ہو جائے. اس میں بھی گورنمنٹ الحمدللہ آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کرے گی. گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے. میرا یہ پیغام ہے آپ لوگوں کو کہ آپ پہلا ٹیئر جو آپ کے وزیر اعظم نے آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے سٹارٹ اپس کے لیے، ویسے تو یہ جو ایگزسٹنگ پروگرام ہے وہ 1 لاکھ سے 2.5 کروڑ تک ہے. 10 لاکھ سے 1 کروڑ اور 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ کا جو ٹیئر ہے بزنس شروع کرنے کے لیے، اس کے لیے کولیٹرل کی ریکوائرمنٹ ہے. جب آپ زیادہ اماؤنٹ مانگنے جائیں گے پھر بینک آپ سے سیکیورٹی مانگے گا. تو اس لیے ہم نے اس کو 20 لاکھ کیا ہے تاکہ آپ لوگ اپنا کام شروع کر سکیں. دوسری چیز، کامیاب جوان سکل اسکالرشپس. چیئرمین صاحب، مجھے خوشی بھی ہے، آج دلی خوشی ہے، لیکن مجھے سچ مانیے یہ تکلیف بھی ہوئی جب میں نمل میں آیا اور جب میں نے نمل کا پوٹینشیل دیکھا. تو یہاں جتنی اسکالرشپس ہیں وہ میں میڈیا پہ بول بھی نہیں سکتا، لیکن کم از کم میں نے وی سی صاحب سے بات کی ہے کہ یہاں ہمیں 1000 اسکالرشپس دینی چاہیے جتنا یہاں کے اسٹوڈنٹس میں پوٹینشیل ہے. تو یہ آپ پلیز وی سی صاحب آپ ہمیں بتائیں، میں انشاءاللہ تعالی خود دیکھوں گا اسے. دیکھیں، ہمیں انویسٹمنٹ نوجوانوں پہ ان انسٹیٹیوشنز میں کرنی ہے جو واقعی ہی ان کو کچھ سکھا سکتے ہیں. ہم نے یہاں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. آپ کے سامنے آپ لوگ اداروں کا حصہ ہیں جی، یہ 2 لاکھ کر دیں، یہ 4 لاکھ کر دیں. وہ 4 لاکھ کے ساتھ ہوا کیا؟ ان 4 لاکھ نوجوانوں کو روزگار ملا یا نہیں ملا کسی نے چیک ہی نہیں کیا. پلمبر، الیکٹریشین، کوک، ڈرائیور، اس طرح کی ٹریننگز دی جا رہی تھی ماضی میں. یہ میرے لیڈر، میرے وزیر اعظم، آپ کے وزیر اعظم کا ویژن ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو 21ویں صدی کو مد نظر رکھتے ہوئے ویل اکوپ کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے 50,000 جو آپ نے پرائم منسٹر نے کہا 50,000 ہائی ٹیک اسکالرشپس دی ہیں. 70,000 سے لے کر 1.25 لاکھ روپے تک ایک نوجوان کے اوپر انویسٹ کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی 50,000 اسکالرشپس مجھے چیئرمین صاحب بتا رہے تھے
تقریباً وی سی صاحب 80% امپلائبلٹی ہو چکی ہے. وہ نوجوان جو آپ سے سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں, اور میں کل ہی مجھے کسی نے کلپ بھیجا, ایون جو بڑی بڑی مالٹی نیشنلز ہیں, گوگل اور دیگر جو ہیں, وہ آپ کی اب فارمل ڈگری کو اتنا پریفر نہیں کر رہی جتنا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر ٹیکنیکل سافٹ سکلز آپ کی کیسی ہیں, آپ کی لائف سکلز کیسی ہیں. تو سکلز آج میں سمجھتا ہوں جتنا ہم سمجھتے ہیں ضروری ایک فارمل ڈگری لینا ہے, اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں اگر آپ لوگ یہ 4 سے 6 ماہ کا ٹیکنیکل سکلز کا اگر آپ کورس کر لیتے ہیں, جو کہ آپ کو پرائم منسٹر عمران خان سکل اسکالرشپس کی شکل میں آفر کر رہا ہے. کسی اسٹوڈنٹ کے لیے 70,000 سے 1.25 روپے تک خرچ کرنا آسان نہیں ہے سکل سیکھنے کے لیے. اسی لیے حکومت آپ لوگوں کی سکلز میں بھی ہینڈ ہولڈنگ کر رہی ہے, آپ لوگوں کو موقع دے رہی ہے کہ آپ کا حصہ بنے. اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی میں نے بات کی ہے, شفقت محمود صاحب کا میں خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن ہے, اور وہ بھی آن بورڈ ہیں. اسد عمر صاحب نوجوانوں پوری میری رہنمائی کر رہے ہیں, وہ بھی آن بورڈ ہیں. جس جگہ مجھے ان کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے, اسد عمر صاحب ماشاءاللہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. مراد سعید صاحب کے لیے بھرپور تالی ہونی چاہیے, آپ کے سامنے نوجوانوں کے لیے یہ بھی متحرک ہیں. تو ہماری پوری ٹیم انشاءاللہ تعالی, ہماری کوشش ہے کہ جہاں جہاں نوجوانوں کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے بزنس شروع کرنے کے لیے, سکلز کے لیے, سوک انگیجمنٹ کے لیے, اور نمبر 4 پولیٹیکل انگیجمنٹ. پاکستان کے نوجوانوں کا یہ بھی گلہ تھا کہ ہماری آواز ہی نہیں سنی جاتی, ہمیں انگیج ہی نہیں کرتے ہیں, ہماری آواز پاور کوریڈورز تک نہیں جاتی ہے, ہمیں فیصلہ سازی میں, ہمیں پالیسیز میں حصے داری نہیں مل رہی. جب میں نے یہ بات پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کی, میں پہلے بھی یونیورسٹیز میں کہہ چکا ہوں, کامیاب جوان پروگرام آپ لوگوں نے سجیسٹ کیا تھا. آپ لوگوں سے جب سروے میں پوچھا گیا تو 3 چیزیں پاکستان کے نوجوانوں نے وی سی صاحب ہمیں بتائیں. نمبر 1, ہمیں روزگار چاہیے, ہمیں امپلائمنٹ چاہیے. جو لوگ کام کر بھی رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بہتر روزگار چاہیے. اسی لیے کامیاب جوان کا جو کور ویژن ہے وہ پاکستان کے نوجوانوں نے ڈیسائیڈ کیا روزگار. اور ہمارے یہ دونوں پروگرام, کامیاب جوان بزنس لون اور کامیاب جوان سکل اسکالرشپ, کا اصل مقصد ہی روزگار پیدا کرنا ہے, اس کا اصل ویژن ہی روزگار پیدا کرنا ہے. دوسری چیز وی سی صاحب انہوں نے کہی ایجوکیشن پاکستان کے نوجوانوں نے, اور اس میں بھی انہوں نے ہمیں سکلز کی بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اسکالرشپس ملیں اور ہم سکلز کی طرف جائیں سیکھنے کے لیے. چونکہ ہمارے پیرنٹس جو بھی فیس ہے یونیورسٹی کی وہ ہمیں فارمل ایجوکیشن کے لیے تو دے سکتے ہیں, سپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن شاید اس میں نہیں کی. تو یہ پروگرام بھی ان کی خواہش پہ ڈیزائن کیا گیا ہے. اور نمبر 3 پہ پولیٹیکل انگیجمنٹ اور سوک انگیجمنٹ کی بات کی تھی نوجوانوں نے, اس کو بھی کامیاب جوان کا ہم نے پارٹ بنایا. اور جب میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ بات کی کہ ملک کے نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم فیصلہ سازی میں آئیں, ہمیں انگیج کیا جائے, تو آپ کے وزیر اعظم نے سب سے پہلا جو کام کیا, نوجوانوں پاکستان کی تاریخ کی پہلی نیشنل یوتھ کونسل بنائی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے. آپ کے معاون خصوصی امور نوجوان عثمان ڈار کامیاب جوان پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے